لمز میں کیا ہوا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ گئے تھے لمز، اور تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. کل ہوئی لاہور میں بارش، اور جب وہ بارش ہوئی ہے کس نے یہ ہرا رنگ ڈالا؟ وہ ہرا رنگ ہی اڑ گیا سارا. پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ جی کسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کی وجہ سے اس خطے کے اندر آپ دوبارہ واپس لیں، کہ اس ساری چیز کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے لمز یونیورسٹی کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. تفصیل سے بیٹھ کے جو ہمارے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جناب چیف جسٹس سے جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہوئی ہے. کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. بعد میں انہوں نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی ہے. اور رائن گرم انہوں نے ایک ڈراپ سائٹ ویب سائٹ ہے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے ایک کالم لکھا ہے، خبر لکھی ہے. خبر کو ایکچولی کچھ ٹائم ہو چکا ہے لیکن میری نظر سے بھی یہ گزری، کچھ میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، ان سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے چیف جسٹس کی جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور جب وہ ملاقات ہوئی تھی اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس پہ بہت اعتراض کیا تھا کہ جی آپ نے کیوں ملاقات کی، یہ نئی ملاقات ہونی چاہیے تھا. ایون دو ماضی میں جو ہے عمران خان صاحب کی بھی جو ہے اس وقت کے چیف جسٹس سے ملاقاتیں ہو چکی تھیں، اور بلکہ ایک آدھی تقریب میں بھی آپس میں اکٹھے یہ بیٹھے تھے. لیکن بس ٹھیک ہے، تنقید کرنا ان کا حق ہے، ایک جماعت کا حق ہے. اس ملاقات کے بعد اب بہرحال پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ہے. اچھا، اب مجھے سب سے پہلا سوال تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ بھائی اگر وہ ملاقات غلط تھی تو اب یہ ملاقات ٹھیک ہے جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ کی جائے. لیکن میرا خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے اگر آپ نے ملاقات کی ہے. بعد میں تفصیل سے بیٹھ کے ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کی گئی جس میں عمر ایوب صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر علی خان، بابر اعوان صاحب بڑی دیر کے بعد مجھے نظر آئے، شبلی فراز صاحب، یہ سب لوگوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی، اور باتیں کافی حد تک ریپیٹیٹیو ہی تھیں. وہ ایک ایک کر کے صرف وہ مجھے لگ رہا تھا اپنی باری لگانا چاہ رہے ہیں کہ اے 2 منٹ میری طرف بھی، اے 2 منٹ میرے لو بھی، اے 2.5 منٹ میرے بھی سن لو. ایک ہی باتیں تھیں، سب کے سب رہنما جو ہے ایک جیسی باتیں کر رہے تھے. لیکن جو انہوں نے بتایا ہے پہلے میں ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. انہوں نے ایک تو یہ اعتراض کیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے یہ جوڈیشل سسٹم اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا. ایک عام شہری کے ناطے ان کے جو کیسز کی سنوائی ہونی چاہیے وہ اس طرح نہیں ہو رہی. بشرا بی بی کے حوالے سے اپیلیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، ان کو نہیں سنا جا رہا. پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف کارکن ہیں، رہنما ہیں، ان کے جو مختلف کیسز لگے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے کیسز ان کے مطابق بوگس ہیں، اور ان کی جو ہے وہ سنوائی صحیح طرح نہیں ہو رہی. ضمانتوں کے بہت سے کیسز ہیں، جعلی فراڈ ایف آئی آرز کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ان کے رہنماؤں کے خلاف جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی جس طرح کے چھاپے مارے جاتے ہیں ہمارے کارکنوں کے گھروں میں، ہمیں آزادی نہیں ہے جلسے کرنے کی، پریس کانفرنس ہم جو ہے وہ نہیں صحیح طرح کر سکتے، ہمارا جو موومنٹ ہے وہ فری نہیں ہے اور اسے محدود کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر بطور چیف جسٹس جو ہے وہ انہیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو. یہ لبے لعاب جو ہے اس ساری ملاقات کا جو ہے وہ یہ تھا. اچھا، ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ ایک خط لکھ چکے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور اس کے اندر اس کا بھی لبے لعاب جو ہے وہ بات کا یہی تھا کہ جی آپ کو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشنز جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، آپ کو ایک بطور چیف جسٹس اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ خط بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے لکھا گیا تھا. اب اس ساری چیز کے بعد ظاہری بات ہے یہ بالکل ٹھیک کیا پاکستان تحریک انصاف نے، ان کا رائٹ ہے. 4 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں. میں ایکچولی جب یہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایسا کیوں کرتی ہے کہ پہلے ایک اہم عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ بتھا لڑاتی ہے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ خراب کرتی ہے، اس کے بارے میں سارا کچھ وہ کرتی ہے جو ایکچولی اسے نہیں کرنا چاہیے، اور جب وہ ہو جاتا ہے یہ پوری کوشش کر لیتے ہیں کہ ہم اس کا رستہ روک لیں، ہم اسے آگے نہ آنے دیں، ہم اس کو اس کرسی پہ نہ بیٹھنے دیں، اور پھر کچھ چند مہینوں کے بعد اسی کے پاس جاتی ہے کہ جی ساڑھے مسئلہ حل کرو، ہمارے لیے جو ہے وہ آپ مشکلات ٹھیک کریں ہماری. پہلے آپ نے اس شخص کا پوری طرح رستہ روکا، اور میں بھی آپ کو پروف کر دوں پوری طرح آپ نے اس کا رستہ روکا کہ یہ شخص اس کرسی تک نہ بیٹھ سکے. جب آپ کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس کے بعد آپ جتھا بنا کے جو ہے ان کے سامنے پہنچ گئے، گروپ بنا کے کہ جناب اے ساڑھے بڑے مسائل ہیں، اے تسی حل کرو. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے.
کہ انہوں نے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے اسپیسیفکلی پورا زور لگایا کہ یہ آرمی چیف نہ بن سکیں. ٹھیک ہے, پورا زور لگا دیا آپ نے, مطلب جسے کہتے ہیں نا کتاب میں جو کچھ ترکیب لکھی ہوئی تھی آپ نے وہ سب کچھ کیا کہ یہ آرمی چیف نہ بن سکیں. اس کے بعد آپ نے اسی طرح جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں آپ نے کھل کے کہا کہ ان کو نہیں بننا چاہیے چیف جسٹس. جسٹس منصور علی شاہ سب سے سینئر ترین ہے, ان کو بننا چاہیے. میں اس وقت یہ ذہن میں رکھیے گا, آئی وانٹ ٹو سے دس اوور ہیئر, کہ میں اس وقت رائٹ اور رانگ کے اس میں نہیں جا رہا, میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا. میں صرف اور صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو پولیٹیکل موو تھی, کیونکہ میں ہمیشہ ان ساری چیزوں کو جو ہے ایک پولیٹیکل چیس موو کے طور پہ دیکھتا ہوں, میرے لیے یہ ہے وہ, میں ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا, لیکن پولیٹیکل چیس موو کے طور پہ آپ نے پورا آخر زور آپ نے لگا دیا کہ ہم اس شخص کو, جسٹس یحییٰ افریدی کو جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بننے دیں گے. آپ نے ان کے لیے کٹ پتلی کا لفظ استعمال کیا, مطلب آپ کے جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں وہ ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیکڈ چیف جسٹس تک کا نام دیتے ہیں. سب کچھ آپ نے کیا, یہ سارا کچھ آپ نے کیا ہے. اس کے بعد آپ کس منہ سے 6 لوگ جو ہیں وہ جا کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جان ساڑھے مسئلے وہ حل کرو بیٹھ کے. آپ مجھے بتائیے کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے؟ اگر یہ لوگ اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کی سن لیں, پہلی بات تو ایون یہ ملاقات ہو بھی جانا, مطلب میں صرف ایسے سوچ رہا تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کہہ رہے ہوں گے انہوں نے کہ یار تسی تو میرے خلاف سی, تسی تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف گئے ہو کورٹ وچ. کیا ہے نا پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم, بلکہ ایکچولی اس پریس کانفرنس کے بعد جرنلسٹ نے ان سے سوال بھی کیا کہ جی وہ آپ وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ جو گئے ہیں, انہوں نے کہا وہ ہمارا پرنسپل سٹانس ہے. یار ایک جگہ آپ کا پرنسپل سٹانس ہے, دوسری جگہ بھی تھوڑا پرنسپل سٹانس ہے کہ آپ انہی سے جا کے پھر مدد بھی مانگ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ دیکھیں ہمارے کنسرنز ہیں, آپ اس کو ریزالو کریں. سو اس طرح ہوتا نہیں ہے میرے بھائی, وہ اینڈ آف دا ڈے ہیں تو وہ ہیومن بینگ ہی. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پہ وہ پاور سینٹر کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا وہ رستہ آپ اس کی وہ ہر چڑھنے والی سیڑھی کے اوپر جو ہے وٹے ماریں, آگ لگا دیں, تیر پھینکیں, آپ کوشش کریں کہ یہ اس کرسی تک نہ پہنچ جائے. تو جب وہ کرسی تک پہنچ جائے, جب وہ بیٹھ گیا جا کے اس نے گدی سنبھال لی, آپ نے پوری کوشش کی وہ گدی پہ نہ بیٹھ سکے, جب وہ گدی پہ بیٹھ گیا تو ٹھک کر کے جا کے اسے پاؤں پھڑ لے, مائی باپ تاری مہربانی ہوں سانو بچاؤ. میں صرف یہ از دس ہیومنلی پاسبل؟ ٹھیک ہے, تو مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا آج جب یہ 5-6 پی ٹی آئی کے لیڈرز جو ہیں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. میں اسی طرح میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب بیرسٹر گوہر جا کے ملاقات انہوں نے کی ہوگی, جب وہ جس کو پہلے چھپایا پھر بتایا کہ جی میری آرمی چیف سے ملاقات ہوگی, تو آرمی چیف نے بھی کیا کہا ہوگا اس میں بیرسٹر گوہر کو کہ بھائی آپ لوگ تو وہی نہیں ہے جو مجھے نہیں چاہتے تھے کہ میں آرمی چیف بنوں. یہ کہا ہوگا؟ نہیں کہا ہوگا نا, نہیں کہا ہوگا میرے خیال میں. تو ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے آپ گئے ہیں جا کے چیف جسٹس سے ملے ہیں, لیکن کچھ سوچ لیا کریں. اعتراض اختلاف اگلے کی راہ اتنی روکیں کہ کل کو, آج آپ چلیں ایک اور ایگزامپل, یہ تو ہوگی نا غیر سیاسی جو ملاقاتیں ہیں وہ ہیں. اب میں ذرا سیاست کے مولانا فضل الرحمان دیکھ لو, میں آج ہی جو ہے وہ میری نظر سے یہ آپ کے سامنے یہ ٹویٹ ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے, یہ پی ٹی آئی آفیشل نے مطلب آج سے چند سال پہلے کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بیٹھ کے پوری طرح مولانا فضل الرحمان کو ایک یہودی ایجنٹ کے طور پہ, یہ 22 جنوری 2021 کی یہ ٹویٹ ہے جس میں پوری ایک ویڈیو انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. کون یہودی ایجنٹ؟ اوپر کیا لکھا ہوا ہے, فضل الرحمان جو آج یہودی لابی کا چورن بیچتے نظر آ رہے ہیں, گزشتہ حکومت اسرائیل سے رابطے استوار کرنے کے لیے چھپ چھپ کر وفد بھیجا کرتی تھی, آپ اسی حکومت کا حصہ تھے اور ان وفود میں آپ کی پارٹی کے اجمل قادری بھی شامل تھے, تو پھر اسرائیلی ایجنٹ کون؟ ٹھیک ہے, آج اسی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا رہے ہیں. پوچھا تھا, جا کے پوچھا مولانا فضل الرحمان سے کہ مولانا صاحب اسرائیلی ایجنٹ کون؟ دوسری یہ مولانا صاحب کے لیے بھی ہے, یہ مولانا صاحب کے لیے بھی ہے کہ جس کو آپ یہودی لابی تک آپ کہہ دیتے تھے, آج اسی کے ساتھ گرینڈ الائنس آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. تو اپنا اختلاف کرنے سے پہلے نا ایک قریب بیٹھ کے ڈرائنگ بورڈ تے سوچ لیا کرو, یار اسی کرتے تھے پنگا تے اسی لے رہے ہیں, جے ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ پہ گیا تو پھر کی ہوئے گا. تو خیر ٹھیک ہے, اچھی بات, آئی ہوپ یو کین گو اینڈ ریزالو آل دس. اچھا جی, ایک اور جو اسٹوری بڑی ڈیولپ ہو رہی ہے جو اس وقت سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کافی چل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جناب لمز میں کیا ہوا ہے. لمز میں کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ گئے تھے لمز, اور لمز کے اندر اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی فیورڈ سم اکاؤنٹس کہ جی وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ بڑی جو ہے وہ کوئی بدتمیزی کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے فالوورس کی جانب سے یا لڑکوں کی جانب سے,
یا کوئی پتہ نہیں کوئی نعرے بازی ہوئی ہے سب کچھ. تو ہم نے ذرا سوچا ذرا تھوڑے سے کبوتر جو ہیں وہ اڑائے جائیں, ذرا پتہ کروایا جائے ہوا کیا ہے. تو پتہ یہ لگا ہے کہ یہ آپ کے سامنے یہ ویژولز بھی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر وہاں پہ گئے ہیں, لمس میں گئے ہیں, اور وہاں پہ تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے مجھے بتایا جا رہا ہے اپروکسیمیٹلی 2.5 پونے 3 گھنٹے کا ایک سیشن جو ہے انہوں نے وہاں پہ کیا ہے. اچھا, اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, ان کی جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مختلف جو کمانڈرز ہیں جو اہم پوسٹ کے اندر اوپر موجود ہیں وہ جائیں گے, اور جا کے جس میں ابھی پچھلے دنوں آرمی چیف کی بھی انٹریکشن ہوئی ہے چند اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اسی طرح ڈی جی آئی ایس پی آر بھی جو ہے اس دورے کے اوپر گئے اور انہوں نے جانا ہے, انہوں نے اور بھی یونیورسٹیز کا جو ہے دورہ کرنا ہے. اچھا, اسی بھی کر رہے ہیں آج کل, ہم بھی جا کے مختلف یونیورسٹیز کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں. ابھی میں نے ایف سی کالج کے ساتھ کیا تھا اور وہ چلا بھی ہے ابھی, وہ پروگرام کل جو ہے وہ آن ایئر گیا تھا. میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس کے بعد. خیر, تو وہاں پہ یہ انٹریکشن ہوا ہے. اب مجھے یہ پتہ لگا کہ وہاں پہ جو چند اسٹوڈنٹس تھے ان کی جانب سے کافی ہارڈ ہٹنگ کویشچنز جو ہے وہ کیے گئے. مثال کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس کے اندر کیوں ہے, کیا ہونا چاہیے, کتنا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, الیکشنز کس طرح ہوئے, موجودہ انوائرمنٹ کیا ہے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنا رول صحیح طرح ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. دیٹس اٹ. اور اچھی بات ہے, آئی وانٹ ٹو سے دیٹس گڈ. یہ ہارڈ ہٹنگ کویشچنز جب تک سامنے نہیں آئیں گے, جب تک یہ انٹریکشن نہیں ہوگا, یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی, دونوں سائڈز کی کلیئر نہیں ہوں گی. اسٹیبلشمنٹ کو پتہ لگنا چاہیے, فوج کو پتہ لگنا چاہیے کہ آج کا اسٹوڈنٹ کیا سوچ رہا ہے, اس کے ذہن میں کیا چیزیں ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ذہنوں میں کیا چیز ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں کیا چیز ہے. یہ اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں, اور کتنا اس میں سے سب کچھ جو ہے وہ صحیح رپورٹڈ ہے اور کتنا غلط رپورٹڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہوا ہے انٹریکشن. اب اس انٹریکشن کے جانے کے بعد, مطلب وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے جانے کے بعد اگر وہاں پہ کوئی نعرے بازی ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے, ان کی موجودگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا, ڈی جی آئی ایس پی آر کی موجودگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن بعد میں اگر ہوا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ان بچوں کو اگر تو یونیورسٹیوں کو رائٹ دیتی ہے کہ وہ احتجاج کریں تو وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن ڈیورنگ دا سیشن جتنی دیر یہ کویشچنز آنسرز ہوئے ہیں اس کے اندر ایسا کوئی بات نہیں. ہاں, ہارڈ ہٹنگ کویشچنز ہوئے ہیں اور وہ ہونے چاہیے. وہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں اسٹوڈنٹس کا رائٹ ہے کہ وہ یہ کویشچن آنسر کر سکے. تو دس از دا انفارمیشن دیٹ آئی ہیو گاٹ, میرے پاس جو کم از کم یہ انفارمیشن آئی ہے. تو اچھا, دوسری بات یہ کہ ہم بھی جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا ایف سی کالج گئے ہوئے تھے, وہاں پہ ہم نے بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کیا اور ان کے بڑے اچھے کویشچنس تھے. ان بچوں نے بالکل بڑے ویلڈ کویشچنس کیا, آئی مسٹ کمینڈ دیم. اور میں سیریسلی وین ایور آئی گو ٹو دیز یونیورسٹیز, میں جا کے ان بچوں کے سوالات سنتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سم آف دیم آر ویری ویری مطلب ویل ریڈ, ان کو پوری طرح پتہ ہوتا ہے کہ سچویشن کیا ہے. سم آف دیم آر ناٹ, فرینکلی اسپیکنگ. کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جن کے بارے میں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ فیک نیوز انڈیوسڈ ہیں ان کے ذہن, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جس طرح بہت سے اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ جی پنجاب کالج میں واقعہ ہو, یار نہ پتہ کیا, نہ چیک کیا, نہ ریسرچ کی, بس اگر ٹھوک دو سوال پنجاب کالج کی وہ کہ جی وہاں پہ کسی خاتون کے ساتھ کچھ ہوا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور میرا خیال میں جہاں پہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا تھا وہیں پہ میں ہماری مین اسٹریم میڈیا کے سے بھی میرا بہت اعتراض ہوگا کہ وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف آر اسٹوڈیوز. ہمیں جانا پڑے گا, ہمیں جا کے آج کے اس یوتھ کو انگیج کریں. مجھے کبھی کبھار تو اس طرح بھی لگتا ہے کہ یہ شاید یہ لوگ جو ہیں تھکنا شروع ہو چکے ہیں انہی روٹین کے چہروں کی باتیں سن کے مختلف پولیٹیشنز کی. تو اپنے پروگرامز کے اندر ان بچوں کو, ان ینگسٹرز کو انگیج کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یار یہ لوگ کیا سوچتے ہیں, ان کی سوچ کیا ہے, وہ کس طرف جا رہی ہے, اور ان کی آواز ٹی وی تک پہنچائیے سو دیٹ آپ کے پالیسی میکرز کو بھی پتہ لگے آج کی یوتھ کا مائنڈ سیٹ ہے کیا. خیر, اچھا جی, ایک اور بھی سٹوری ہے, میں اس کے اوپر آنے سے پہلے ایک اور بڑی اہم خبر جو ہے وہ آئی ہے جناب گرین لین کے حوالے سے, بائکرز لین یا جسے آپ کہتے ہیں. لاہور کے اندر تقریباً یہ 10 کلومیٹر کا مجھے بتایا جا رہا ہے یہ پیچ اپروکسیمیٹلی ہے ویسے میرے گھر سے یہ تقریباً جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے میرے خیال میں ہارڈلی 4-5 کلومیٹر دور ہوگا جہاں پہ یہ سارا مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں بنایا گیا. اچھا, ایک تو جب یہ بنایا گیا, اب میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہوں گا, ایک تو جب یہ بنایا گیا تو مجھے اس کے اوپر بھی اعتراض تھے. وہ اعتراض کیوں تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا میں خود اس ویسینٹی میں رہتا ہوں اور میرا وہاں سے بہت آنا جانا ہوتا تھا. تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ یار یہ پروجیکٹ جو ہے نا, کیونکہ آپ نے ابھی تک اپنے بائکرز کو یہ ٹرین ہی نہیں کیا ہوا کہ بھائی جان آپ نے ایتھے جانا ہے,
اس میں 10 میں سے 6 ادھر چلے جاتے تھے, 4 پھر بھی مین سڑک کے اوپر بائک چلا رہے ہوتے. تو آپ کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ ادھر جائیں. اچھا پھر مجھے یہ بھی پتہ لگا, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ, کہ ان کے جو سرکاری وہ جو میٹرو ہے, جو بسیں ان کی چلتی ہیں, وہ بسوں والے اتنے ٹرین نہیں تھے کہ وہ بھی بائکر لین کے اندر گھس گئے. عام گاڑیاں تو گھسنا شروع ہوئی, وہ بسوں والے بھی گھس گئے. اب اس کے لیے کرنا کیا پڑا کہ آپ کو اسپیشلی بندے ان انٹرسیکشن پہ لا کے کھڑے کرنے پڑے. جڑا موٹر سائیکل انہوں نے کہتے ادھر جاؤ, گڈیاں انہوں نے کہتے ادھر جاؤ. مطلب وہ بیچارہ ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا تھا. مجھے اس بیچارے پہ ترس آ رہا تھا کہ یار یہ 8 گھنٹے اگر کھڑا رہا تو 8 گھنٹے اینج ہی کرتا رہے گا کہ موٹر سائیکل والے تھے گڈی والے تھے, موٹر سائیکل والے تھے گاڑی. یہ پریکٹیکل نہیں لگ رہی تھی یہ چیز, ایک چیز. لیکن خیر ابھی یہ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ ہٹ گئی, ہٹی نہیں ہے, ادھر ہی موجود ہے. لیکن اس کے اوپر پھر مجھے ایک اور بھی خبریں آئیں کہ جناب چند رپورٹرز نے جو ہے جب اس کے اوپر رپورٹ کیا ہے تو وہ ان کو شاید اٹھا لیا گیا, یا وہ غائب ہو گئے, یا ان کے اوپر جو ہے وہ بہت تنقید ہوئی, یا ان کے اوپر کچھ نے تشدد کی بھی بات کی کہ یہ ہوا. لیکن ہوا کیا ہے کہ اس ساری چیز کے بعد کل ہوئی لاہور میں بارش, اور جب وہ بارش ہوئی ہے تو وہاں سے وہ جو ہرے رنگ تھا وہ ہرا رنگ ہی گواچ گیا. مطلب وہ کس نے یہ ہرا رنگ ڈالا, وہ ہرا رنگ ہی اڑ گیا سارا وہاں سے. وہ سڑک جو ہے نا وہ پھر اپنے اسی اصل جوبن میں واپس آ گئی. تو وہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ 15 کروڑ لگ گیا, کوئی 15 کروڑ کہتا ہے, کوئی 13 کروڑ کہتا ہے, مجھے نہیں پتا کتنے لگے, لیکن وہ رنگ ہی اڑ گیا اس کا. اچھا نون لیگ کی پنجاب گورنمنٹ کے لیے زیادہ امبیرسنگ اس لیے کیونکہ ابھی ان کی گورنمنٹ کو سال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور سال کے اندر ابھی انہوں نے بیٹھ کے اس پہ پورا جشن منانا تھا کہ جناب 1 سال میں ہم نے منصوبے, ابھی ہم نے بات بھی کی تھی اس کی کہ اس کے اوپر پورے انہوں نے کتابچہ جو ہے وہ جاری کیا ہے کہ جی 90 ہم نے وہ پروجیکٹس کیے ہیں ہم نے, جس میں اس کا بھی ذکر جو ہے وہ کیا ہوا تھا. تو وہ ساتھ ہی ایک بارش نے جو ہے وہ ساری کی ساری پھوک نکال کے رکھ دی اس سارے پروجیکٹ کی. تو اب یہ یا تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے کہ کسی نے چونا لگا دیا, ایکچولی چونا ہرے رنگ کا تو چونا ہی لگا ہوا تھا, وہ یہی لگ رہا ہے کہ چونا لگا ہوا تھا جو پکا بھی نہیں تھا, جو اڑ کے رہ گیا وہاں سے. تو ویری امبیرسنگ نون لیگ کی گورنمنٹ کے لیے, اٹ از ویری امبیرسنگ کہ بھائی یہ کیا آپ نے, ill conceived پروجیکٹ. اچھا میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ نون لیگ جان بوجھ کے ایسے پروجیکٹس کرتی ہے جو نظر آنے چاہیے, ویژولی نا آپ کو نظر آنے چاہیے. میں دوبارہ اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں واٹ آئی مین. مثال کے طور پہ آپ پولیو کا ٹیکہ لگوائیں, یا پولیو کے تو قطرے ہوتے ہیں, یا آپ کوئی ویکسین کا ٹیکہ لگوائیں یا کچھ کریں, اور نظر نہیں آئے گا تھا, وہ نظر نہیں آئے گا نا. وہ زیادہ سے زیادہ ایک بینر لگ جائے گا کہ جی پولیو کے قطرے پلائیں, یا یہ فلاں وائرس کے لیے جو ہے وہ ٹیکہ لگوائیں. یہ چیزیں نظر نہیں آتی. بائکر لین جب بنتی ہے نا وہ تو روز نظر آئے گی, اور مجھے آتی تھی میں جب چاہتا تھا تو مجھے روز نظر آ رہی ہوتی تھی, اور میں کہتا تھا یار یہ کتنا کی ہے انہوں نے, یہ کیا کیا ہے انہوں نے بیٹھ کے, مطلب یہ کس طرح یہ ٹریفک کس طرح سنبھالی جائے گی. تو اس کا اب رنگ بھی اڑ گیا. سو مجھے نہیں پتا اب اس کے اوپر کس کی جو ہے وہ کلاس ہوگی, کیا ہوگا, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. بٹ اٹ واز ویری امبیرسنگ, ویری ویری امبیرسنگ فار واٹ ایور ہیز ہیپنڈ. اس کے علاوہ جناب ایک میری نظر سے ایک یہ آرٹیکل گزرا ڈراپ سائٹ کے اوپر, جو ہے وہ بیسکلی آرٹیکل ہے. تو یہ اس آرٹیکل کا جو اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ ہے پاکستان ملٹری ہوپس ٹو ڈریگ ٹرمپ بیک انٹو وار ان افغانستان. اچھا یہ سدھارتھ رائے, مرتضیٰ حسین, کنور خلدنے شاہد اینڈ رائن گریم, ان کی جانب سے جو ہے یہ پورا آرٹیکل لکھا گیا ہے. لب لباب اس ساری چیز کا جو میں نے دیکھا وہ بیسکلی یہ مقصد ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی پاکستان جو ہے اس آرٹیکل کے مطابق پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ جی کسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کو جو ہے اس خطے کے اندر آپ دوبارہ واپس لے آئیں. اور اس کی جو تعویل یہ دے رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ دے رہے ہیں کہ جی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ افغانستان جو ہے کا بارڈر جو ہے وہ ہاٹ ہو جائے, یہ ایریا سارا ہاٹ ہو جائے, اور اس طرح امریکہ کے سٹیکس واپس اس ایریا میں آ جائیں, کیونکہ امریکہ آلریڈی یہاں سے فلائی آؤٹ کر چکا ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ شاید واپس آ جائے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس ساری چیز کی وجہ سے جو ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا یہ آرٹیکل جو ہے یہ 7 فروری کو لکھا گیا تھا, ابھی ٹائم ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا, مطلب تقریباً 2 ہفتے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے ہو چکے ہیں, لیکن اس میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں اس میں لکھی ہیں. یہ عام طور پہ یہ جو ویب سائٹ ہے یا یہ جو کالم نگار ہیں, یہ ان کا ٹلٹ جو ہے وہ کافی حد تک پی ٹی آئی کی طرف ہوتا ہے.
اور لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ ان کی جو زیادہ تر جو انفو آ رہی ہے یا سورسز آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی ٹلٹڈ ہیں، لگ یہی رہا تھا. تو انہوں نے کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک تو اس میں انہوں نے بتائیں، اور ایک تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جناب پارٹی جو ہے نا ویسی اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں ایک تو ڈویژن ہے. اس میں انہوں نے کہا جی بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور لگتا ہے جیسے آمنے سامنے آ چکے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر مختلف گروپ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے. ایک تو وہ یہ خود بتاتے ہیں. اب ذہن میں رکھیے گا میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ پی ٹی آئی سورسڈ لگتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما جو ہیں ان کو فیڈ کرتے ہیں، تو یہ وہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے. باقی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لکھا وہ میں اس کو وہ ٹھیک ہے وہ ان کا رائٹ ہے، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا کیا چیزیں انہوں نے دی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے مختلف گروپس کے اندر لگ رہی ہے، وہاں پہ بٹ گئی ہوئی ہے. علی امین گنڈا پور لیڈر ہے پارٹی کا یا بیرسٹر گوہر ہے، ہی نہیں سمجھ آ رہی. دوسرا کہ جی آپس میں جو ہے کوئی اتحاد ہی نہیں لگ رہا پی ٹی آئی کے اندر، یہ آپس میں مل کے کوآرڈینیٹ کر کے پی ٹی آئی چل ہی نہیں رہی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب آپس میں ایک دھڑا جو ہے سمجھتا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل ملا کے چلنا چاہیے، ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے، جبکہ دوسرا جو ہے نا وہ دھڑا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی ہمیں ہیڈ آن کولیجن کرنی چاہیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اس لیے بھی پارٹی کے اندر جو ہے وہ کافی تک ڈویژنس پائی جاتی ہیں. دوسرا کہ جی پی ٹی آئی کے انہوں نے آگے سے وجہ یہ دیکھی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کرنے کی بہت بڑی ایک وجہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بڑے گہرے تعلقات ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ مطلب آپ پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے ہیں یا اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، کہ آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے جو ہے وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو گورننس ماڈل ہے وہ کافی حد تک وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ کافی حد تک الائنڈ ہے. اس کے بعد کہ جی ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے اوپر یہ بھی الزام وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے حوالے سے انہوں نے پوری طرح اپنے دل کے ساتھ جو ہے دل سے انہوں نے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑی ہے، تو اس لیے بھی ان کو ساتھ جو ہے وہ انگیج کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات کرنے کی بھی جو ایک کوشش ہے وہ بھی بار بار اس لیے فیل ہوتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب دل کے ساتھ جو ہے وہ یہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے، اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ مذاکرات کریں بھی تو کس طرح کریں بیٹھ کے. ہم کوئی بات کرتے ہیں خان صاحب دوجی مطلب فار ایگزامپل وہ بیرسٹر گوہر کی جو میں بات کر رہا تھا کہ جی بیرسٹر گوہر نے ایک جگہ پہ آرمی چیف سے ملنے کے اگلے دن کہا کہ نہیں میری تو کوئی ملاقات نہیں. کون سی ملاقات؟ میری کوئی ملاقات نہیں. ادھر عمران خان صاحب نے دوسری جگہ پہ جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے کہا ہاں ہوئی ہے ملاقات، بیرسٹر گوہر کی ہوئی ہے ملاقات. مطلب بیڑا ہی غرق ہو گیا سارا، پورے نیریٹو کا ہی بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ اس طرح کی حرکتیں. ساتھ ہی ساتھ ایک دھڑا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے سیاسی مستقبل کو بچانا ہے تو عمران خان کو سائیڈ لائن کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک دھڑا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں عمران خان کو سائیڈ لائن نہیں بلکہ عمران خان از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا نیگوسیشنز، ہی ہیز ٹو بی سینٹرل ٹو دا نیگوسیشنز. صرف تبھی معاملات جو ہے وہ حل ہوں گے. میں آپ کو اس لیے میں بار بار یہ بول رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی سورسڈ نیوز ہیں یہ ساری، یا یہ تجزیہ ہے سارا. تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر اس وقت سوچ جو ہے وہ کیا چل رہی ہے. اس کے علاوہ افغانستان کے حوالے سے پی ٹی آئی کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہے، یہ بھی آگے چل کے اس میں نظر آتا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پی ٹی آئی کو خود بھی یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس نے پالیسی اپنی بنانی کیا ہے. کیا اس نے بارڈر کو روکنے کے لیے طالبان یا ٹی ٹی پی کے جو سپورٹڈ دہشت گرد ہیں ان کو روکنے کے لیے پاور دکھانی ہے یا نہیں دکھانی، یا پھر انہوں نے دوستی کرنی ہے اور انگیج کرنا ہے. ان کو خود بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں. تو یہ پورا کالم جو ہے نا اس میں کافی حد تک پی ٹی آئی کے اپنے انٹرنلی اندر کیا کچھ چل رہا ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ انٹیک ہے جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.